آپ میری طرف دیکھ کے اس طرح مسکرائے ہیں خیریت؟ آپ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تو بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا رہا تھا اور تیرے ساتھ شیطان کھا رہا تھا۔ جب تجھے یاد آ گیا نا تو تم نے جب بسم اللہ اول آخر کہا تو اس نے کہہ کر دی تو اس کی کہہ سے مجھے ہنسی آ گئی، کیوں اللہ دکھا دیتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا؟ یہ تو تھا نا، نبی کی شان تھی نا، یہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ میرے بھائی ان باتوں کا حقیقت سے تعلق ہے، یہ مفروضے پر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات، اس لیے اللہ کو کہنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب میں جب کہتا ہوں ایک کلمہ پڑھنے والے کو، وہ مجھے کہتا ہے کسی بات پہ، تو میں کہتا ہوں اس کا لاجک کیا ہے، سمجھتے ہوئے کہ یہ حدیث ہے، سمجھتا بھی ہے کہ یہ صحیح بات ہے، تو اس کا لاجک کیا ہے؟ یار لاجک تو کافر جو اس کا قائل نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قائل ہونے کے لیے پوچھے گا۔ تو نے تو کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، تو متی بن گیا ہوا ہے، اس سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے تو آگے، لیکن اب تو اس پہ ڈھونڈتا ہے نہ میرا لباس، نہ میرا کھانے کا انداز، نہ میرے گھر کا طریقہ، نہ میری دکان کا طریقہ، نہ میرا ملن ملاپ، میں ملتا اس کو ہوں، سلام اس کے کرتا ہوں جو جس سے مجھے کچھ فائدہ ہونا ہو۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ ایک معاشرہ اس طرح تھا۔ کہاں ہو رہا ہے تمہارے ملکوں میں؟ کیا کام ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں؟ اخلاقیات پر کہاں کام ہو رہا ہے؟ عرب و عجم میں بتائے نا آپ، کہاں کسی کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کہاں کسی ہمسائے کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اللہ ساروں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، لیکن آٹے میں نمک کے مطابق ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مر جاتا ہے کوئی، ساتھ ہمسائے کو بھی نہیں پتہ۔ اتنی بے حسی ہمارے اندر آ چکی ہے، تو جب بے حسی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ بے حسی کہتے ہیں خود غرضی کو، تو خود غرضی تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو میرا تو معاشرہ ہی بن چکا ہے، میں نے تو جب تک اس کے کپڑے نہیں اتارنے مجھے اتنی تک تو چین نہیں آنا۔ یہ تسکین بن گئی ہے میری گفتگو میں، وہ مزہ ہی نہیں ہے جب تک میں کسی کو مجلس میں موضوع نہ بنا لوں، کسی کے گھر کو، کسی کے کام کو۔ تو کتنا بڑا اللہ نے فرمایا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ 3 حرام بنتے ہیں اس بات پہ۔ ایک انسان حرام ہے نا کھانا، پھر دوسرا مردے بھائی کا گوشت کھایا، پھر تیسرا بھائی، گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ کون سا ایسا سیمینار کبھی ہوا ہے تمہارے ملکوں میں کہ جھوٹ پر سیمینار ہو، رشوت پر سیمینار ہو، بچوں کو یہ باتیں بتائی جائیں، اسکول کے نصاب میں یہ بتائی جائیں؟ ہمارے دور میں یقین جانیں، مجھے یاد آتا ہے ایک مضمون ہوتا تھا دوسری کتاب میں، چھوٹی سی غلطی کہ وہ کیلے کا چھلکا اس پر پاؤں آیا، وہ پھسل گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آج تک وہ دماغ میں ہے، وہ کہیں ہوتا ہے دل کرتے، روکتے ہیں، روک کے کیلے کا چھلکا سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو تربیت کا، یہ ابھی کیا دکھایا جا رہا ہے تمہارے اللہ ماشاءاللہ سارے اسکولوں، ڈانس ہے، نہ کوئی اخلاق نہ کچھ، بچے اسی طرح گھر میں آتے ہیں، کوئی سلام نہیں۔ اگر ادھر کہا جائے کہ گھر جانا تو سلام کرنا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ اونچی آواز میں سلام نہ کرے۔ فخر سے بتاتے ہو کہ میں 25,000 روپیہ دیتا ہوں بچے کو، بچے کی فیس، یہی ہے نا؟ تو جہاں آپ کو ذرا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی طرز کا اسکول ہے، آپ اپنے بچے کو وہاں داخل کرانا پسند نہیں کرتے۔ یقین جانے اتنے مخلص لوگوں نے اسکول ڈالے، کھولے، ناکام ہو گئے۔ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام آئے، نہ میں اپنے جسم پہ چاہتا ہوں، نہ اپنے گھر پہ چاہتا ہوں۔ میں شتر بے مہار ہوں، اور پھر ایسی قومیں چند گھڑیوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اپنی زبان سے میں نفرت کرتا ہوں، بڑائی سمجھتا ہوں میں انگریزی بول کر، پنجابی بولنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ مسجد میں بیٹھ کر انگلش میں سارے گندے لفظ بول جائے گا، ہے جی، سارے گندے لفظ بول جائے گا۔
لیکن پنجابی میں اگر کوئی منہ سے نکل جائے تو پکڑ لیتے ہیں، سلفی صاحب نام لے لیتے ہی فلانی چیز کا. انگلش میں کہہ دو، ہائے ہائے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. یاد رکھنا تہذیبیں جو ہے نا، تہذیبیں باہر لوگوں کی کہتی ہیں، لاکھوں سال پرانیوں کو لوگ فخر سے محسون کو دیکھتے ہیں، آثار سے پتہ چلتا ہے یہ کیسی قومیں ہیں. ہم زندہ ہونے کے باوجود ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. 54 ملک ہیں، ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے. دنیا کا مال ہمارے پاس ہے، بہترین زمینیں ہیں، بہترین پانیوں کے ذرائع ہیں، لیکن ہماری وقت ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. ہم جب آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو اس میں بھی میں اپنی اصل کو نہیں دیکھتا. دماغ پر زور دیتا ہوں کہ تو بس سب کچھ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں سب کچھ. یہ تو سب کچھ اللہ ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میرا تو ایک پلک کا بال بھی نہیں ہے. میرا تو نخون ذرا پھنس جائے تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میری زبان پہ ایک ذرہ آ جائے کھاتے ہوئے میں اتنا بڑا نوالا ہوتا ہے. اتنا سا ریت کا ذرہ، میں رب کے قربان جاؤں، اس نے تجھے ایسا ڈیٹیکٹر دیا ہے کہ اتنے بڑے کھانے میں سے تیری زبان اس کو پکڑ لیتی ہے، نہیں پکڑتی. تو میرے بھائی اس رب کی عزت کرنا یہ ہے کہ اس کے رسول کی عزت کریں. اس کے رسول کی عزت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وہ فرماتے ہیں اس کو مان لیں، جس سے وہ روکتے ہیں وہ رک جائیں گے تو خیر ہو جائے گی. آج بچے کے سامنے آپ گانا بجانا برا کہیں گے تو اس نے تو آپ کو بھی سنتے دیکھا ہے، ماں کو بھی لوری دیتے ہوئے دیکھا ہے جی، تو وہ کہاں برا سمجھے گا؟ اس کو سمجھے گا؟ وہ تو اس کو حصہ سمجھے گا. جب کوئی اس کو سمجھائے گا کہے گا یار تیرا دماغ خراب ہے. ہم جیسے آنکھ کھولی صبح اٹھتے تھے میوزک، شام کو سوتے تھے میوزک. آج تو نے، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، تو کہہ رہا ہے میوزک حرام ہے. ہم تو قوالیاں سنتے تھے تو نبی کا نام لے لے کر میوزک بجتا تھا اور تالیاں بجتی تھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میوزک حرام ہے؟ میرے بھائی یہ معاشرہ میرے اور آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے. میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے. گورنمنٹ نہیں آئے گی کہ ڈنڈا لے کر کہے گی کہ چل تو جھوٹ نہ بولی. یہ میرے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے گا. یا میں خود بچوں کے پاس بیٹھو، اللہ کا تعارف کرواؤ، بچوں کو بولو بیٹا ایک گھڑی مجھے کوئی تحفے میں دیتا ہے تو میں 10 بندوں کو دکھاتا ہوں، دیکھو میرے دوست نے نا انگلینڈ سے گھڑی بھیجی ہے، تو جس نے تجھے گھڑی باندھنے والی بازو دی ہے، کبھی بچوں میں بیٹھ کے اس پر بھی تعریف کر دو کہ یہ دیکھو اللہ نے بازو دیا ہے. جس نے تجھے کھانے کے لیے چاول میں سے بہت اتنے سے بوٹے دیے ہیں کھانے کے لیے، آدھے کھاؤ آدھے پھینک دو، کبھی بچوں کے سامنے ان کو بولو بیٹا دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کھاتے، جن کے گھر میں نہیں ہے. ہم تو ایک پلیٹ میں 10 بندوں کا کھانا ڈال لیتے ہیں. بچوں کو سمجھاؤ، اللہ کا تعارف کراؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواؤ، اپنی گود میں بٹھا کے کرواؤ. پھر اس کو نہ کوئی سکول، نہ کوئی کالج، نہ کوئی معاشرہ گمراہ نہیں کر سکے گا. اس کو گھٹی بولتے ہیں، گھٹی. اصل یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے. جب مائیں اللہ ربی کی لوری دیتی تھی اس وقت مجاہد پیدا ہوتے تھے. آج کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ یقین جانے سن 65 کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ جیسے ہی جنگ لگی تو صبح رات سے نا بھر بھر کے ٹرک پٹھانوں کے آ رہے ہیں، اور سراپا کوئی بندہ داڑھی کے بغیر نہیں. ایسا لباس انہوں نے پہنا ہوا، یہ سواں کیمپ ان کا کیمپ لگایا. ہر بندہ غریب امیر اپنے اپنے محلے میں چاول پکا رہا ہے، چنے والے چاول، کوئی کچھ جی. اور یہ پٹھان بغیر تنخواہ کے، بغیر لالچ کے، اس وقت رائفل ہوتی تھی 303 کی رائفل ہوتی تھی، وہ یعنی کہ آتے تھے شہروں کے اندر تو ایسے خوشی سے نا اپنے وجود کا اظہار کرتے. یہ محبت تھی ملک کے ساتھ جی. پھر انہوں نے کافر نے سوچا اس قوم کو بھی بیڑا گرک کرو، انہوں نے بھی پینٹاں پوا دو، انہوں نے بھی بڑھیاں کا چہرہ ننگا کروا دو جی. آج وہاں بھی پھیلا رہے ہیں جہاں دیکھنے کو کیا کوئی آواز نہیں سنتا تھا کسی عورت کی،
پھر انہوں نے کام شروع کیا صبح سرحد پر۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ غیرت مند رہے گا، اس کی بیوی، اس کی بیٹی ڈھپی رہے گی، اس پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا۔ جب اس کی بیٹی کا چہرہ ننگا ہو جائے گا، سر ننگا ہو جائے گا، کیونکہ یہ دیوس بن جائے گا، دیوس کے اندر غیرت رہتی نہیں ہے۔ انہوں نے تمہارے اوپر یہ کام کیا کیونکہ ان کے سامنے ایک مثال تھی۔ عمر کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس بغیر لڑے مل گیا تھا، ملا تھا نہیں ملا تھا؟ کیا اس وقت یہودی کمزور تھے؟ اس کے مقابلے میں یہ مینگنیاں کرتے تھے پخانے کی جگہ، اس لشکر کو بغیر لڑے چابی دے دی، بغیر لڑے۔ وجہ جب انہوں نے آخری حربہ کہا، انہوں نے کہا لڑ کے تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے قریب راستے میں برہانہ عورتیں ننگی کھڑی کر دی، خوشبوئیں لگا کر۔ امیر ایک آیت پڑھتا ہے کہ مومن کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، پورا لشکر گزر جاتا ہے۔ آگے جا کر پوچھتے ہیں کیا تھا سائیڈوں پہ، کہتے نہیں پتا۔ انہوں نے بولا ہو یہ ناقابل تسخیر ہیں، یہ انہوں نے لڑے بغیر ان کے ذہن میں تھا کہ مہینوں کے سالوں کے جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا جہاز میں بیٹھے پیراچوٹ سے اترے تو ادھر پہنچ گئے، مہینوں لگتے تھے مکہ مدینہ سے آتے ہوئے۔ ہاں جی، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو ٹوٹ پڑیں گے، عورت ایک ایسی چیز ہے، یہ تو ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہے، کھانے کو ہے کوئی نہیں، صحابہ کہتے کسی وقت ہمیں گھاس کھانی پڑتی تھی، ہم پخانے کرتے تھے مہنگنی اب جیسے بکری ہوتی اس طرح ہوتے تھے ہمارے پخانے۔ اس حالت میں اللہ نے تم کو نواز۔ یہ دلیلیں ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود کیا ہیں دیکھ لو، اس وقت ٹوٹی تلواروں والوں کی کیا حیثیت تھی؟ صرف ایک اللہ کا خوف تھا، امانت تھی، خیانت نہیں تھی، حیا تھی۔ پھر تم پر کام شروع کیا یہود و نصارہ نے کہ ان کو بے حیا بناؤ، پھر جا کر ہم ان پر قابو کریں گے۔ پھر آج فلسطین کا لباس دیکھ لو، شامیوں کا لباس دیکھ لو، یہ جہاں جہاں تباہی مچی ہے، پتلون آج پاکستان میں شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب تو عورتیں بھی تنگ وہ پجامے ایسے کہ نعوذ باللہ جو رات کو بھی نہیں بندہ پہن سکتا۔ میں پچھلے دنوں بیمار، میرا آپریشن تھا، تو مجھے نا بیٹے میرے نے مجھے وہ جو نہیں ہوتا کھلا سا پجامہ ہوتا ہے جو لاسٹک والا نا، وہ لا کے دیا کہ ابو آپ نا یہ پہن لے ذرا، کیونکہ یہاں زخم تھا۔ تو میری وائف نے بولا نہیں یہ نہ پہنے آپ، بچی ہیں، کھلا۔ حیا نہیں ہے ہمارے اندر، ختم ہوگی۔ باپ خود لا کے دے رہا ہے، خامن خود لا کے وہ کپڑا دے رہا ہے جس سے اب گرمی آئی ہے نا، گرمی آئی ہے، ذرا سی روشنی پڑتی ہے سارا جسم نظر آتا ہے۔ میں گرمیوں پھر بھی گرمی بھی ہے، پھر بھی یہاں بٹن بند کر رہا ہوں، پھر بھی پورا بازو۔ جیسے ہی گرمی آتی ہے ایسا لباس، ایسا کپڑا۔ یہ کیا ہے جی؟ لون ہے جی، ہے جی۔ اب وہ لون کیا ہے؟ جب وہ عورت پہنتی ہے تو اس کا اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، بھائی کو بھی نظر پڑ رہی ہے، باپ کی بھی۔ بازار میں جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر برقعے کے بغیر جاتی ہے وہ بھی نظر۔ بارش ہو رہی ہے، یہ میں پہلے سیلفی جو پنڈی جاتا تھا ایک دفعہ، ایوب پارک کے آگے سے ایک دم اچانک نا بارش شروع ہو گئی۔ ایک بندہ، اس کی وائف پیچھے بیٹھی تھی، اس نے وائٹ کلر کے نا کپڑے پہنے ہوئے تھے، برقعے کے بغیر نا کپڑے پہنے ہوئے تھے پتلے والے۔ اللہ کی قسم جب بارش پڑی، ایک دم تیز بارش ہوئی، ایسا لگتا تھا اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام تو با حیا مذہب ہے۔ یہ تو عورت کو بھی کہتا ہے کہ غیر مرد سے بات کر تو تیوڑی چڑھا کے، خود کہہ رہا اللہ کہ کہیں اس کے دل میں ذوف نہ پیدا ہو جائے، بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ یار پتہ نہیں میرے پسند کر لیتا ہے، میرے نازی بھی ہے۔ آج تو میں اپنے کاروبار کے لیے عورت کو استعمال، جوتے کی پالش ہے تب بھی عورت ہے، ٹوتھ برش تب بھی عورت، اس کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بڑے بڑے ایک بہت اپنے آپ کو مذہبی کہتے، بڑی پاکستان کی ایک ان کا نام ہے، بڑی مصنوعات ہیں ان کی۔ ان کو میں نے بولا یار
کوئی مرد دی کو خسرے دی فوٹو لا دے ہوتی سی. ہاں جی صابن بیچنے سے بھی تسی بڈھی دی فوٹو بنائی ہوئی ہے. عورت اس لیے ہے یہ رہ گئی ہے عورت کی وقت. اللہ اکبر. عورت ماں بھی ہے. جتنی اسلام عزت دیتا عورت کو, ہاں جی ایک خامند کی تابع داری کر, اگر میں تجھے 10 بیٹے دوں گا تو 10 تیرے تابع ہوں گے. یہ تو ناانصافی نہیں کرتا, یہ بڑی عزت دیتا ہے عورت. اور میری عورت میرے مرد اس کو اپنی وہ پتہ ہی نہیں چاہ. اس قدر تمہیں دھو دیا گیا ہے اس چیزوں سے کہ ہم ظاہر کو لے رہے ہیں, ظاہر کو لے کر ہم اس پہ چل رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے امت محمدیہ کی یہ شان کہ جو چاہے اس کو دبا لے, جو چاہے اس کو ذلیل کر دے. اتنی عزت والا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 5 چیزیں دے کر خاص کیا گیا ہوں, جس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا 1 مہینہ گھوڑا بھاگتا رہے, اتنی دور سے کافر مجھ سے ڈرے, میرے نام سے ڈرے. کون ڈرتا ہے تمہارے سے؟ امت سے کون ڈرتا ہے؟ جہاں کوئی چاہتا ہے تجھے مارتا ہے. تمہاری بیٹیوں کے برقعے اتارے جا رہے ہیں, کھینچا جا رہا ہے, تذاب ڈالا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم خود غرض ہو گئے ہیں. یہاں کسی عیسائی کو مار کے دیکھو نا ایک تھپڑ, کسی ہندو کو مار کے دیکھو نا, ابھی 2 بیٹیاں وہ خود اپنی مرضی سے میرا خیال بھاگی ہوئی ہیں ہندوؤں کی جو ہیں. کتنا شور پڑا ہوا ہے. تمہارے لیے کیا کیا تم نے؟ وہ کدھر گئیں موم بتیاں جلانے والی؟ وہ 50 بہن بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں آسٹریلیا میں, کدھر ہیں وہ موم بتی آنٹی ہیں؟ کہاں شوق بنا, کہاں کون سا ہے ہیومن رائٹ, کدھر گیا؟ صرف ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہاں کنجریاں جو ناچنے والی ہوتی ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو ان کے لیے ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تو مسجدوں میں شہید کر دیے گئے. کون کہاں ہوئے احتجاج؟ ہوئے کوئی احتجاج؟ کوئی کچھ ہوا؟ اللہ اکبر. میرے بھائی اللہ سے ہم معافی مانگیں. جب ہم اس کی عزت کریں گے, اس کے نبی کی عزت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ پھر ہماری عزت کرے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری عزت کرے تو اسے چاہیے وہ اس کی عزت کرے. تو اللہ رسول کی عزت یہ ہے کہ اللہ رسول کی مانی جائے. اس کو ماننا سب مانتے ہیں, سب جانور, انسان, جن, فرشتے سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے, رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ماننے والا مومن ہوتا ہے, نبی کی ماننے والا مومن ہوتا ہے. جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا دیں وہ لے لیتا ہے, جسے کو حکم آتا ہے پھر یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی دلیل کیا ہے جی, پھر دلیلوں میں نہیں پڑھتا. اس کا مومن کی پہچان ہے سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو سنتے ہیں اس پر بھی اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرام واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سب کی نیک حاجات